اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں، حمد و سپاس ہے اس ذات کا جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کی توفیقات مدام، اس کی دائمی توفیقات کو دیکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، دنیا میں جہاں جہاں جس مقام پر ذکر حسین کا انعقاد کیا جا رہا ہے سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ، اس ذکر کا اہتمام کرنے والے دنیا بھر میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر جو افراد اور خاص طور پہ یہ ٹیم، یہ ادارہ، اس کے مسئولین اور متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ، جہاں جہاں جو جس مقام پر جس وقت اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں سماعت فرما رہا ہے، سن رہا ہے اہل بیت کے ذکر کو، پروردگارہ ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر گفتگو جاری ہے اس میں بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور وہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تذکرہ سبب بنے گا اہل بیت کی معرفت کا، اللہ کی حجتوں کی شناخت کا وسیلہ قرار پائے گا۔ ہم انبیاء قرآن کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، اور اللہ نے ایسا خوبصورت انتظام فرمایا ہے کہ آپ انبیاء کے حالات زندگی کو پڑھیں تو اہل بیت کا تعارف ہوگا، اہل بیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حضرت آدم کے حوالے سے کچھ گزارشات ان چند دنوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ کس طرح سے خداوند متعال تذکرہ آدم کا کر رہا ہے، تعارف اہل بیت کا ہو رہا ہے، ذکر آدم کی برتری کا ہو رہا ہے فرشتوں پر، اور قیامت تک کے لیے تمام کے تمام انسانوں پر اہل بیت کی برتری سمجھ میں آ رہی ہے۔ شیطان سے باز پرس ہو رہی ہے تو اہل بیت سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے، اہل بیت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اہل بیت کا دشمن کون ہے، اہل بیت کا محب کون ہے۔ آپ انبیاء کے حالات زندگی کو، انبیاء کی سیرت کو، انبیاء کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کے سامنے اہل بیت کا تعارف کھل کر آتا چلا جائے گا۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کتاب الہیہ کا، اللہ کی کتاب کا یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزاتی پہلو ہے۔ اور میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اس معجزاتی پہلو سے آشنائی ہم نے خود حاصل نہیں کی،
اس کی طرف خاتم الانبیاء نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جہاں کہیں کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ اسی سے انبیاء اسی نبی کے ساتھ انہی انبیاء کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں، اور اس سے یہ سمجھا رہے ہیں نبی خاتم کہ دیکھو تذکرہ انبیاء کا ہوگا، معرفت اہل بیت کی ہوگی۔ انہی انبیاء میں سے ایک بڑی جلیل القدر ہستی اولی العزم نبی، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ، اگر ایک ایک کر کے انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، ہم جتنے نبیوں کا تذکرہ ہو سکے گا آہستہ آہستہ ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اولی العزم نبی، سب سے پہلا صاحب شریعت نبی، وہ ہستی کہ جس کا نام 40 سے زائد مرتبہ 43 بار قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جن پر شریعت اتری، اور یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کی امت پر عذاب آیا۔ حضرت نوح کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، ذکر بار بار ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس ذکر کے چند پہلو بیان کروں گا تاکہ اہل بیت کی معرفت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نوح پہلے اولی العزم نبی، پہلے رسول۔ نبی اور رسول میں ایک معمولی سا فرق ہوتا ہے، دونوں پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، دونوں اللہ کے نمائندے ہیں، دونوں خداوند متعال کی جانب سے مأمور ہیں کہ انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، سمجھائیں، معرفت الہیہ کے لیے راہ ہموار کریں۔ فرق کیا ہے؟ نبی صرف اور صرف خبر دیتا ہے، نبی صرف اور صرف آخرت کی خبر دیتا ہے، رسول اس آخرت کے حصول کے لیے، اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رسول بتاتا ہے کہ وہ جو خبریں ہیں، وہ جو جنت ہے، وہ جو عدن ہے، وہ جو فردوس بری ہے، وہ جو مقامات الہیہ ہیں، وہ جو جنت کے باغات ہیں، جو محل ہیں، جو قصر ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ حاصل کرنے کا طریقہ رسول بتاتا ہے۔ تو حضرت نوح اللہ کے پہلے رسول، جن کا قرآن مجید میں بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے متعدد صورتوں میں، حتیٰ کہ ایک مکمل سورت حضرت نوح کے نام پر موجود ہے۔ تاریخ میں مختلف نام حضرت نوح کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن نوح کو اس لیے نوح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کو راہ ہدایت کی طرف لے کر جانے کے لیے اتنا گریہ کیا، اتنی کوششیں کی، اتنا گڑ گڑائے ہیں کہ ان کا نام نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا۔ تو یہ ہے حضرت نوح۔ حضرت نوح جس معاشرے میں اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے ہیں، اس لیے کہ جنت اور جہنم کا تو تذکرہ کر چکے، اب لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اس بہشت، اس جنت، ان باغات کے حصول کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم سعادت مند ہونا چاہتے ہو، اور تمہیں ہونا چاہیے، تو بت پرستی چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، اللہ کی معصیت سے منہ موڑ لو، کسی مظلوم کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت نوح مختلف کام، مختلف امور جو ان کی اپنی زندگی کے لیے مددگار تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو باقی کام تو اپنی جگہ پر، لیکن حضرت نوح کی قوم کے لیے بت پرستی سے منہ موڑنا بہت مشکل تھا۔ بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت سے منہ موڑنا کافی تکلیف دہ تھا
اس کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت نوح مسلسل تبلیغ کرتے رہے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ روایات کے اندر بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی، بعض میں کچھ اور عمر بتائی گئی ہے، لیکن تبلیغ کا عرصہ، یعنی کسی قوم کو حضرت نوح جو بتاتے رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام دیتے رہے ہیں، وہ 2-4 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 سال ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کو بتاتے رہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اس جہان کے اندر پروردگار نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، بتوں سے منہ موڑ لو۔ 950 سال تک، یہاں تک کہ کئی نسلیں بیت گئیں، کئی نسلیں گزر گئیں۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ جب ایک نسل گزر جاتی تھی اور دوسری نسل پروان چڑھ کر بڑی ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ جو بوڑھے ہو رہے ہوتے تھے وہ اپنے جوان بچوں کو لے آتے اور لا کر حضرت نوح کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو شخصیت ہے، یہ جو بوڑھی شخصیت تشریف فرما ہے، ان کی کبھی بات نہ سننا۔ ہمیں ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے بتایا تھا کہ ان کے کہنے پر عمل نہیں کرنا، اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو چھوڑ نہ دینا۔ تو یہ نسل در نسل لوگ حضرت نوح سے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو دور کر رہے تھے۔ لیکن حضرت نوح اولی العزم ہیں، بڑے صاحب عزم ہیں، کتنی ہی کٹھن مشکلات آتی رہیں، اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ خداوند متعال نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح، تمہاری قوم میں اب کوئی راہ راست پر آنے والا نہیں۔ جس نے مسلمان ہونا تھا، جس نے تم پر ایمان لے کر آنا تھا، جس نے سر تسلیم خم کر لینا تھا، وہ لے آیا، اب کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، لہٰذا ان کو اس عذاب کی خبر دو۔ تو حضرت نوح عذاب کے حوالے سے تو پہلے بھی ڈراتے رہا کرتے تھے، اور معاملات یہاں تک آگے بڑھ چکے تھے، اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے حضرت نوح کی قوم والے کہ حضرت نوح سے کہا کرتے تھے کہ بہت باتیں ہو گئیں، بہت بحث ہو گئی، بہت دلیلیں دے دی تم نے، بہت طریقوں سے ہمیں سمجھا لیا تم نے، اگر تمہارے پاس کوئی عذاب ہے تو وہ عذاب لے آؤ۔ تو جب خداوند متعال کی جانب سے یہ حکم ہوا تو حضرت نوح نے بتایا کہ دیکھو اب عذاب کی تیاری کر لو، بہت جلد عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کب وہ عذاب آئے گا، کب ہمارے اوپر وہ مصیبت ٹوٹے گی جس کا تم کہتے ہو، کب وہ مصیبت عظمی آئے گی، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی۔ اب جو کشتی کی تیاری کا عمل شروع ہوا تو صحرا میں کشتی بنانا شروع کی۔ حضرت نوح بعض روایات کے مطابق صحرا میں، کچھ روایات یہ کہتی ہیں صحرائے کوفہ میں، صحرا کے اندر کشتی بنا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آ کر لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ اے نوح کشتی تو بنا رہے ہو، یہاں تو پانی ہے نہیں، تو ایسا کرو اس کے 2 بال بھی بنا لو، 2 پر بھی بنا دو اس کے، تاکہ جب یہ مکمل ہو جائے تو پرواز کر کے یہ پانی میں چلی جائے۔ کوئی کسی اور طرح سے مذاق کرتا کہ اے نوح یہ تم کشتی تو نہیں بنا رہے ہو، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گدھا بنا رہے ہو، اگر یہ گدھا ہے تو اس کا چارہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ کوئی کچھ مثال دیتا، کتنے ہی عجیب و غریب قسم کے سوالات تھے، تمسخر کا انداز تھا، مزاح کیا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن حضرت نوح اپنے عمل پر، اپنے کام میں مسلسل مصروف رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب الہی آنے والا ہے، اور اس عذاب سے نجات دینے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح کی زندگی سے معرفت اہل بیت کے کچھ نمونے سامنے آئیں گے، اور جب تک نوح کی زندگی کا مختصر سا جائزہ نہ لے لیا جائے ان پہلوؤں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ نوح نے کشتی بنا لی، کشتی بنانے کے دوران کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں جو حضرت نوح کو پیش آ رہی ہیں۔ حضرت نوح سارا دن کشتی کے تختے جوڑتے ہیں، رات کو اوباش آ کر تختی کے پٹرے گرا دیتے ہیں، وہ تختے گرا دیتے ہیں، کشتی کو توڑ دیتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے حضرت نوح کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عذاب آتا ہے، عذاب سے پہلے حضرت نوح پھر تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ 950 سال کی تبلیغ کا لب لباب حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہیں اتنی تبلیغ کی، تمہیں خدا کی طرف دعوت دی، دیکھو تم پھر بھی منہ موڑ رہے ہو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، ان اجری الا علی اللہ، اگر میں یہ جو محنت کر رہا ہوں، یہ جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ جو تمہیں بلا رہا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، اگر ہے تو اللہ کے اوپر ہے، تم سے کوئی اجر نہیں۔ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ 950 سال کی تبلیغ کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اجر نہیں چاہیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ یہ ایک مرحلہ۔ کوئی بھی شخص کسی قوم کی بھلائی کے لیے اگر 6 مہینے، اگر 1 سال کام کرتا ہے تو ہمیشہ اسے اجر کی توقع ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اجر دیا جائے گا۔ اجر ضروری نہیں ہے کہ مالی نوعیت کا ہو، کم از کم احترام کیا جائے، مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، لیکن حضرت نوح اس قسم کا کوئی تقاضا نہیں کر رہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ اور انبیاء کی زندگی میں بھی ہے کہ اجر کا سوال انبیاء کی دعوتوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ہود ہوں، حضرت شعیب ہوں، وہاں پر یہ عنصر بڑا نمایاں ہو کر آتا ہے اجر کا، لیکن کوئی نبی بھی اجر کا سوال نہیں کر رہا۔ سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اجر نہیں چاہیے، اگر اجر ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں دے گا اجر، تم سے اجر نہیں چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے حضرت نوح کی زندگی میں؟ حضرت نوح کو جب کشتی تیار ہو گئی، عذاب کی تیاری ہوئی، تو اللہ نے حضرت نوح کو یہ بتایا کہ دیکھو اس عذاب سے تمہارے اہل بچ جائیں گے۔ وہ واقعہ سنا ہوا ہے، وہ مرحلہ سنا ہوا ہے کہ حضرت نوح جب وہ پانی حضرت نوح کے گھر سے ہی ابلنا شروع ہوا اور تمام کا تمام سلسلہ آگے بڑھا اور پورے کے پورے اس علاقے کو پانی نے اپنے گھیرے میں لے لیا، تو حضرت نوح کی نگاہ اپنے بیٹے کنعان پر پڑی اور اسے کہا کہ بیٹا تم بھی آ جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ تو وہ کہتا ہے سآوی الی جبل، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پانی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو پہاڑ تک تو نہیں جائے گا، اتنی بلندی پر تو نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ گیا تو حضرت نوح نے اسے کہا کہ آج سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں بچائے گا۔ تو حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو خدا سے کہا کہ خدایا یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں، یہ عمل غیر صالح ہے، ہم اپنے وعدے کے تحت تمہارے اہل کو محفوظ رکھیں گے۔ پس اہل محفوظ رہیں گے۔ حضرت نوح کی دعوت میں دوسرا مرحلہ، پہلا اجر ہے، دوسرا اہل ہے، اور تیسرا اور سب سے اہم مسئلہ وہ ہے نجات۔ حضرت نوح کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ تمام افراد، وہ تمام لوگ جو حضرت نوح پر ایمان لے آئے، جنہوں نے حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کہا، حضرت نوح کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا،
تو اللہ نے ان سے نجات کا وعدہ کیا، اور وہ نجات کس کے ذریعے سے ہوگی؟ کشتی کے ذریعے سے۔ بڑی محنت کر کے حضرت نوح نے کشتی بنائی، یعنی کشتی نجات، نجات کی کشتی، اور اس میں نجات ہوئی۔ یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح نے اپنے تمام ایمان لانے والوں کو اعلان کیا کہ آؤ اور سوار ہو جاؤ۔ روایات کے مطابق تقریباً 80 افراد تھے، وہ تمام کے تمام افراد سوار ہو گئے، اور تمام افراد سوار ہونے کے بعد اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ آواز دو، جتنے بھی جانور اس علاقے میں موجود ہیں، جس علاقے میں عذاب آنا ہے۔ البتہ عذاب کے حوالے سے بھی روایات یہ بتاتی ہیں کہ عذاب پوری دنیا میں آیا تھا یا ایک خاص علاقے میں آیا تھا، اختلاف اپنی جگہ پر۔ اہم یہ ہے کہ حضرت نوح نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور اللہ کے حکم سے ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے چونٹی سوار ہو گئی، اس کے بعد پھر سارے جانور سوار ہو گئے، سب سے آخر میں گدھا اور شیطان بھی سوار ہو گیا، اور بھی بہت سارے جانور سوار ہو گئے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کیا۔ وہ ایک بڑی عمارت تھی، ایک بڑی کشتی تھی کہ جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوار ہونے والے نجات پا گئے، حتیٰ کہ شیطان تک، نجس جانور تک نجات پا گئے کشتی میں سوار ہو کر۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں حضرت نوح کی زندگی میں جن کی بنیاد پر ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم گفتگو کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر، اس حقیقت کی بنیاد پر جو ہم شروع سے چند دن سے جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہی تو اصول ہے، وہ یہی تو بنیاد ہے کہ انبیاء کی زندگی نمونہ عمل قرار پائے گی۔ جہاں ہمارے لیے، اپنی قوم کے لیے، وہاں اس کے اندر سے کچھ ایسے اصول برآمد ہوں گے کہ جو اہل بیت کی معرفت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اب حضرت نوح کی زندگی میں سے 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک آ رہا ہے اجر، کہ حضرت نوح اجر مانگ رہے ہیں، لیکن اجر کیا؟ کہ اجر میرا اللہ کے پاس ہوگا، تم سے اجر نہیں چاہیے۔ دوسرا اہل کی بات ہے کہ حضرت نوح کے اہل بچ جائیں گے۔ تیسرا کشتی نجات ہے۔ پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے بعد، خاتم النبیین کے بعد، آخری اولی العزم پیغمبر کے بعد اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں، اپنی زندگی کو بچائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نوح کی زندگی سے ان 3 اصولوں کی بنیاد پر ان ہستیوں کو پہچاننا ہوگا جن کا تعلق اجر سے ہوگا، جن کا تعلق اہل سے ہوگا، جن کا تعلق کشتی نجات سے ہوگا۔ بس یہی سے بات کو کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اہل، اجر اور کشتی نجات۔ اجر کے حوالے سے بس آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر کے سوال اٹھا کر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت نوح ہوں یا باقی انبیاء ہوں، کوئی بھی ہمیں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میرا اجر ہے، ان اجری الا علی اللہ ما سألتکم من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر ہے تو خدا پر ہے۔ اور یہ اس قسم کے مختلف انبیاء نے جملات اپنی زبان پر جاری کیے ہیں، لیکن جب نبی خاتم کا مرحلہ آتا ہے تو سلسلہ کلام ما سألتکم من اجر یہاں پر رک نہیں جاتا۔ نوح یہاں پر رک گئے تھے، ہود اس منزل پر رک گئے، ما سألتکم من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ شعیب رک گئے، باقی انبیاء بھی رک گئے، ما سألتکم من اجر، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، اور اگر ہم نے اجر لینا ہوگا تو خدا سے لیں گے۔ لیکن جب نبی خاتم نے ارشاد فرمایا تو کہا ما سألتکم من اجر الا المودۃ فی القربى، مگر قریبیوں کی محبت۔ بس یہاں پر ایک سوال اٹھا کر اور گفتگو کو کل وہیں اسی منزل سے آگے بڑھائیں گے کہ بھائی سادہ سی بات ہے، یہ ایک سوال ہے کہ وہ انبیاء جو نبی کی امت میں ہیں،
وہ تو کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہے، لیکن نبی 23 سال خدمت کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى۔ نوح 950 سال محنت کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ عمل خیر، وہ نیکی جو کسی اجر کے بغیر انجام دی جائے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، یا وہ نیکی کہ جو اجر کے ساتھ انجام دی جائے اس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ نوح 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد، بے تحاشا مشکلات اٹھانے کے بعد، قوم کی ناروا تہمتیں برداشت کرنے کے بعد، تمام کی تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ما سألتکم من اجر، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور نبی گرامی 23 سال محنت کرنے کے بعد، 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد قوم سے کہہ رہے ہیں ما سألتکم من اجر الا المودۃ فی القربى، قریبیوں سے محبت۔ تو عمل کس کا برتر ہوا؟ یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ نبی اجر کے لیے کر رہے ہیں، نوح بغیر اجر کے کر رہے ہیں؟ سادہ سا اصول ہے۔ بس اس سوال سے کل ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی جس اجر کا تقاضا کر رہے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ اجر ادا کیا گیا؟ وہ اجر کیسے ادا ہوا؟ اس اجر کی برتری، اس اجر کی نوح اور نبی خاتم کے درمیان تقابلی جائزہ کل پیش کریں گے، لیکن جس اجر کا سوال کیا گیا تھا وہ اجر کیا دیا گیا؟ روایات اور علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی نے ابھی تو امت سے قرابت داروں کی محبت کا تقاضا کیا تھا تو اتنے ظلم کیے۔ اگر یہ تقاضا نہ کیا ہوتا تو کیا کرتے؟ بلکہ الفاظ بدل کر علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی امت سے یہ کہتے کہ میری امت پر، میرے قرابت داروں پر ظلم کرنا، تو شاید اتنا ظلم نہ کر پاتے جتنا محبت کا تقاضا کرنے کے بعد کیے گئے۔ گھر سے بے گھر کیا گیا، وطن چھڑوایا گیا، ماؤں سے بچوں کو جدا کیا گیا، بچوں سے ماؤں کو جدا کیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو خاندان آل محمد پر نہیں ڈھایا گیا؟ کون سی تکلیف ہے جس سے آل محمد کو دوچار نہیں کیا گیا؟ کون سے کٹھن راستے ہیں جن پر آل محمد کو نہیں چلایا گیا؟ یہ ہے اجر رسالت، یہ ہے قربت، یہ ہے اقربا سے محبت۔ بس عزادارو، آج 5 محرم کی مناسبت سے سیدہ زینب کے بیٹوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اونو محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک ماں اور اس کے بچوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ زینب وہ ماں ہے کہ جس کا تذکرہ جب سے کربلا شروع ہوئی ہے اور جب تک کربلا کی یاد رہے گی زینب کا نام زندہ رہے گا۔ ام المصائب ماں ہے، مصائب کی ماں، تکلیفوں کی ماں۔ زینب اپنے 2 بیٹے اپنے ہمراہ لے کر آئی ہیں، اون و محمد۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا، ہمیشہ جب بھی کوئی محمل تیار ہوتا تھا اس کے لیے ایک عدل کا انتظام کیا جاتا تھا۔ محمل اس طرح سے ہوتے تھے کہ ایک سواری ایک سائیڈ پر بیٹھتی تھی، ایک سواری دوسری سائیڈ پر۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ سیدہ کے محمل میں اون و محمد کو سوار کیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ محمل میں رہے ہیں دونوں بچے، اور یہ وہ بچے تھے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، جن کے بالوں میں کبھی بھی تیل کے بغیر جن کے سر نہیں دیکھے گئے، جن کے سر ہمیشہ، جن کے بال بنے ہوئے ہوتے تھے،
بڑے مرتب بچے، بڑے منظم بچے، بہت خوبصورت بچے۔ زینب ہمیشہ اون و محمد کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ ارے وہ زینب جو اپنے بھائی کے لیے ماں ہو، جو ابو الفضل العباس کے لیے ماں ہو، جو اپنے بھتیجوں کے لیے ماں ہو، جو بنی ہاشم کے تمام جوانوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہو، وہ اون و محمد کے لیے کیسی ماں ہوگی؟ بس عزادارو، شب عاشور آئی اور تمام بیبیاں اپنے اپنے بچوں کو وصیتیں کرنے لگیں، اصحاب کی مائیں بھی، انصار کی مائیں بھی، جس کا جو عزیز موجود تھا وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ کل کسی طرح سے تم پہلے اپنی قربانی پیش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دیر سے جاؤ اور تم سے پہلے کوئی اور جا کر اپنی قربانی پیش کر دے۔ سب مائیں سمجھا رہی تھیں۔ علماء بیان کرتے ہیں شب عاشور سیدہ زینب اپنے دونوں بچوں کو تیار کر رہی تھی اور دونوں بچوں کو یہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ تم عام بچوں سے ذرا مختلف ہو، تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے بیٹے ہو، تم جعفر طیار کی نسل سے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کل جب میدان میں جانا تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ علی آ گئے ہیں میدان میں، جعفر طیار آ گئے ہیں میدان میں۔ بس بی بی نے ان دونوں کی شجاعت کو بڑھانے کے لیے، دونوں بچوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کبھی جعفر طیار کی جنگیں سنائی، کبھی علی ابن ابی طالب کی جنگیں سنائی کہ میرے بابا اس طرح سے لڑا کرتے تھے، تمہارے نانا اس طرح سے جنگ کیا کرتے تھے، اس طرح سے دشمن کے سامنے جاتے تھے، اس طرح سے رجز پڑا کرتے تھے، تمہارے دادا اس طرح سے لڑا کرتے تھے۔ ساری رات بچوں نے آپس میں تذکرہ بھی کیا ہوگا کہ ہم کل دادا کی طرح سے لڑیں گے، ہم نانا کی طرح سے لڑیں گے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی۔ بس صبح عاشور ہوئی، دونوں بچوں کو سیدہ نے تیار کیا، ننی ننی سی ڈھالیں دے دی گئیں۔ ارے وہ ڈھالیں جو ان بچوں کو دی جاتی تھی تاکہ جنگ کرنا سیکھیں، تلوار چلانا سیکھیں، آج سیدہ نے وہی ڈھالیں ان بچوں کے سپرد کر دیں، چھوٹی چھوٹی سی تلواریں دے دیں، چھوٹی چھوٹی سی زرہیں پہنا دیں۔ دونوں بچے یہ تلواریں لیے میدان میں دیکھ رہے ہیں، مولا حسین کے خیمے کے ارد گرد چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں کہ ماموں کی نظر پڑ جائے، شاید ہمیں اجازت دے دیں۔ اب جو جنگ شروع ہوئی تو بچوں نے فوراً جا کر کہا ماموں پہلے ہمیں بھیج دیجئے، لیکن امام حسین نے نہیں بھیجا۔ اصحاب نے جانا شروع کیا۔ یہ ننھے ننھے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ارے کب وہ مرحلہ آئے گا کہ ہمیں اجازت ملے گی۔ شاید یہ اصحاب بڑے ہیں، یہ اصحاب حسین ہیں، ممکن ہے یہ بنی ہاشم سے پہلے ہمیں نہ جانے دیں، ممکن ہے یہ اپنے آپ سے پہلے ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیں۔ انتظار کرتے رہے کہ کب اصحاب کی قربانیاں مکمل ہوں گی، شاید ہمیں اجازت مل جائے، مولا حبیب ابن مظاہر کی لاش اٹھا لیں تو ہمیں اجازت مل جائے، مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ آ جائے تو ہمیں اجازت مل جائے، کسی اور صحابی حضرت سعید کا جنازہ آ جائے تو ہمیں اجازت مل جائے۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ایک ایک کر کے اصحاب چلے گئے لیکن بچوں کو اجازت نہیں ملی۔ بچے بار بار خیمہ حسین میں آ رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اجازت مل جائے۔ عزادارو ان بچوں کو اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ ان بچوں نے دیکھا کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقربا جناب مسلم کی اولاد نے جانا شروع کر دیا ہے، مسلم کے بھائیوں نے جانا شروع کر دیا ہے، ہمارے دادا جعفر کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد نے جانا شروع کر دیا ہے۔ بچے تڑپ گئے، ارے ہمارا حق تھا، ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا۔ بس یہ دونوں بچے تڑپ کر جناب زینب کے خیمے میں پہنچے، بارگاہ سیدہ میں پہنچ کر عرض کی اماں جان، ماموں اجازت نہیں دے رہے، ماموں سب کو بھیج
بھیج رہے ہیں، ہم دونوں کو اجازت نہیں مل رہی۔ اے اماں جان، اگر ممکن ہو تو آپ اجازت دلوائیے۔ آپ کے بھائی نے، ماموں حسین نے آج تک آپ کی بات کو نہیں ٹالا، آپ نے جو تقاضا کیا آپ کے بھائی نے بات آپ کی مانی ہے۔ اے آقا زادی، ہمیں اجازت دلوا دیجئے۔ بس جناب سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ تھاما، بی بی چلی ہیں خیمہ حسین کی جانب۔ اب یہ جو بچوں کو لے کر بی بی خیمہ حسین میں داخل ہوئی، حسین کی نظر سیدہ زینب کے چہرے پر پڑی۔ بس سیدہ کے چہرے پر نظر کا پڑنا تھا، حسین کے چہرے پر موت کے آثار طاری ہو گئے، حسین کے چہرے پر غم کی چادر تن گئی۔ حسین نے کہا اے اون و محمد، جاؤ تمہیں اجازت دے دی، جاؤ لڑنے کے لیے چلے جاؤ، ماموں تم پر فدا ہو جائیں، عباس ان کے لیے راستہ بناؤ، عباس یہ میرے بچے جائیں گے لڑنے کے لیے۔ اون و محمد آگے بڑھے، میں سوال کروں گا آقا، یہ دونوں بچے صبح سے بار بار آپ کے خیمے میں آ رہے تھے، یہ بار بار آ کر آپ سے سوال کر رہے تھے ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے، اب جو یہ اپنی ماں کو لے کر آئے ہیں، آقا ابھی تو سیدہ زینب نے اجازت نہیں مانگی، آقا ابھی تو سیدہ زینب نے نہیں کہا کہ میرے بچوں کو جانے دیجئے، لیکن آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ ممکن ہے امام حسین جواب دیں، ارے میں نے جیسے ہی زینب کے چہرے کی طرف دیکھا، اون و محمد کو دیکھا، مجھے ایک منظر یاد آ گیا، مجھے ایک تصویر یاد آ گئی، ارے اسی طرح سے میری ماں میرا اور حسن کا ہاتھ تھام کر اپنے حق کے لیے ایک مقام پر گئی تھی جہاں میری ماں کی بات نہیں سنی گئی۔ اس دن سے وہ غم تھا جو حسین کے دل پر ہے وہ حسن کے دل پر تھا، مرتے دم تک نہ حسین نے وہ بھولا ہے نہ حسن بھول پایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں بچے بڑے نازوں کے پالے ہوئے ہیں، ارے کل جب سیدہ زینب کو، میری بہن زینب کو، شریکت الحسین کو، ام المصائب کو شرابیوں کے ساتھ بات کرنا پڑے گی، یہ بڑے غیرت کے پالے ہوئے بچے ہیں، یہ اپنی ماں سے ہم کلام ہونے والے افراد کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ جیتے جی مر جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔